ہیں جوڑنے کے ہمیں. مجھے بھی موقع ملتا ہے آ کے بات کروں, یوتھ سے بات کروں, جو میرے ساتھ کے ان سے بات کروں, جو مجھ سے بڑے ہیں ان سے بات کروں, ان سے ملوں. یہ بہانے ملاقاتوں کے. دل میں کیسی چیز آ جاتی ہے, ہاں نہیں جانا ہے یہاں, پتہ نہیں کیسے کسی کو نہ نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں یہ صرف پیار کے بہانے اور بہت پیار سے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار دس اپرچونٹی. یہاں بات پاکستان کی امیج بلڈنگ کی, امیج کی ہو رہی ہے. امیج ایسے مزیدار چیز امیج کے بارے میں مجھے ایکچولی پتہ نہیں میں نے کیا بات کرنی ہے, تو آپ لوگ جو طاقت دیں گے وہی بولوں گا. تو امیج ہے کیا؟ جو دکھ رہی ہے وہ امیج ہے کہ جو سوچی بھی نہیں وہ امیج ہے؟ ہم لوگوں کو نا اکثر ہم لوگ آنکھوں پہ بھروسہ کرتے ہیں. آنکھیں تو دھوکہ دکھاتی ہیں. آنکھیں دکھائیں کہ زمین آسمان ملے ہوئے, ارے باپ رے. پھر آنکھیں دکھائیں کہ دیوار سے پرے کچھ ہے ہی نہیں, بس دیوار تک ہی حد ہے. پھر ہم نے ہمارے کانوں نے سنا کہ اسکائی از دا لمٹ. تو جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے یہ تو نظر آ گیا, دس از دا بگننگ, ہاؤ کین اٹ بی دا لمٹ. تو ہم نے کیا کیا سنا, پھر ہم نے سونگا, پھر ہم نے دیکھا. ایک نے بولا لال ہے, دوسرے بولا نہیں تم کلر بلائنڈ ہو, یہ گرین ہے. تو آنکھیں ایک عجیب داستان, آنکھیں ایک عجیب داستان. کھلی ہوں تو دھوکا, بند ہوں تو خواب. کھول کر دیکھے تو محدود, بند ہوں تو انمول. ہمیں چھونے پہ یقین, دیکھنے پہ بھروسہ اور سونگنے پہ ایمان. ہم بھول گئے احساس کو جو کبھی چھو کے بھی نہیں چھوا, سب دیکھ کے بھی نہیں دکھا اور سونگ کے بھی نہیں سمجھا. تو محسوس کرنا شکر گزاری, یہی اصل چاہت, یہی راز, یہی بادشاہت. تو شکر کرو اس لمحے کا جو محسوس کیا, شکر کرو اس احساس کا جو آپ کے اندر جاگا, اور شکر کرو اس شخص کا جو کھلی آنکھ نہ دیکھ پائی لیکن ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا. تو یہ جان لو وہ زندہ ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ زندہ. تو جس کی یاد آئے نا تو وہ گئے نہیں, وہ رہ گئے. تو وہ زندہ ہیں. وہ شخص تم بھی ہو اور وہ شخص تم ہی ہو. ہم اشرف ہیں, ہم اہل نبی, ہم پیر فقیر, ہم آل علی. اسی اوتھے وی, اسی ایتھے وی, اسی اوتھے وی, اسی ایتھے وی. اسی دلداراں دی محفل وچ, اسی کم کمین تے شاہ ولی, اسی بلے شاہ, اسی مہر علی. اے جینا سوکھا جینا ہے, میں اوکھا انوں کر بیٹھا. میں ڈر بیٹھا, میں لڑ بیٹھا, میں پیار دی بولی بھل بیٹھا. میں یار دی خاطر آیا ساں, میں یار مناون بھل بیٹھا. میں مڑ مڑ پیچھے تکدا رہا, میں ڈر دے مارے لکدا رہا. میں کل دے نعرے لاندا رہا, میں اج دی واری بھل بیٹھا. جد شکر گزاری کیتی تے غم سارے میں بھی بھل بیٹھا. تو شکر کرنا ہمیں, اور خدا نے اتنی خوبصورت جگہ دے دی. کیا ملک دیا یار, کیا ملک دیا. میں پتہ کیا میرپور ساکروں میں بسا ہوا ہوں. پورا امریکہ, پورا کینیڈا, پورا یورپ ایک فصل کرتا ہے سال کی, میں 6 کرتا ہوں. میں چیکو لگاتا ہوں, میں ناریل لگاتا ہوں, میں خربوزہ لگاتا ہوں, میں گندم کرتا ہوں, میں چاول کرتا ہوں, میں شہتوت اگاتا ہوں, میں پھل سے اگاتا ہوں, میں پپیتے اگاتا ہوں, میں آم اگاتا ہوں. یار تم نام لو میں کیا نہیں اگاتا. اور ہر چیز کا ذائقہ خدا کی قسم ایسا جیسے میں نے دبئی میں نہیں کھایا. دبئی میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ہم لوگ ایسی جگہ پہ جہاں سمندر اف حسین, جہاں دریا اف دل فریب, جہاں پہاڑ باوقار, جہاں لوگ شکر گزار محبت کرنے والے. جاتا ہوں گاؤں میں, ابھی یہاں آیا, وہاں میس میں تھا, سر فیصل, اسٹاف از جسٹ سو بیوٹیفل. وہ آئے آ کے کوئی تصویر کھنچوا رہا ہے,
وہ عزت دے رہے اور سب ولیوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جو میرے پاس تصویر کھنچوانے آتا ہے یا مجھے کوئی اچھا سمجھتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں ولی کی نظر سے دیکھ رہے ہوں تو میری برائی دیکھ ہی نہیں رہے, وہ تو مجھے ایک اچھا انسان سمجھ رہے ہیں. تو ایسے تو ولی دیکھتے ہیں. تو یہاں تو سارے لوگوں سے ایسے تو ہم لوگ ایسی جگہ پہ ہیں. ایک تو میں نے لکھا تھا نہ جانے ہم, بڑا مزیدار تھا. میرا نام ہی میری شناخت تھی, پر میری پہچان میرا پاکستان رہا. اس سے ہمیشہ پیار پایا, کبھی ماں کی صورت میں, کبھی باپ کی دوستی میں, بہنوں میں, بھائیوں میں. میں تو اپنے دادا کی گود میں پلا, ننھے ہاتھوں سے پردادی کو قبر میں سلایا. باہر جب گیا تب بھی دیس کے گیت گنگنائے, تھکے کھائے, چائے پی. شان مسالہ اور پاکولا ہفتے کے سودے کا ایک اہم حصہ تھیں اور ہمیں وطن کی یادوں سے جوڑے رکھی تھیں. ماں بہت یاد آتی, اس کے کھانے اور اس کے بہانے. بہت پیار دیا اور ابھی تک دیتی آ رہی ہے. جیسی ماں دی ویسا ہی یہ جہاں دیا, اسی میں مجھے میرا پاکستان ملا. کہا نا پہچان ہے میری, شکوہ بھی اس سے, غلطی بھی میری, سراسر ملی ہے سزا اس کو تیری. نہ شکوہ کیا اس نے نقیباً ہوا, کھلاتی رہی یہ پلاتی رہی, دیے پیار کے یہ جلاتی رہی. اتنا پیار ملا کہ پوچھو مت. جب دینے کی باری آئی تو گھبرا گئے, پیار بھرے بوکھلا گئے. ڈر لگا یہ سب کہیں چلا نہ جائے, تو آئے سب ہی جانے کو, نہ جانے ہم تو کیا جانے. تو یہ جو ہمیں یہ جگہ ملی, یہ پیار ملا, یہ بانٹنے کے لیے ملا, یہ رکھنے کے لیے تھوڑی کو ملا. چاہو جتنا چاہ سکتے ہو اتنا چاہو, اسی طرح جی پاؤ گے. ورنہ تو مرے ہوئے نا, مردہ تھوڑی کو تڑپتا ہے, زندہ تڑپتا ہے. اور تڑپو اس پیار کے لیے. تھوڑا درد تو یہ کیا دعا ہے کہ دل نہ دکھے, دل نہ ٹوٹے. ارے وہ دل ہی کیا جو ٹوٹے نا بابا. یہ تو ٹوٹنا ہے. پرابلم آتی ہے ہم پانے میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ چاہنا بھول جاتے ہیں. ہمیں چاہنے سے ڈر لگ گیا. ارے کیسے ہوگا, ہمیں کیا پتا کیسے ہوگا, چاہو تو صحیح. ہم چاہنے سے ڈر گئے. ارے نہ 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 نہ, ایسی بات مت کرو, یہ اگر نہیں ہوا تو دل ٹوٹ جائے گا. ارے ٹوٹے نا, ٹوٹنے دو, کیوں نہ ٹوٹے. اس سے بڑی اور کیا, اگر یاد نہ آئے تو زندگی کتنی اداس ہو جائے نا. ہم لوگ باہر جاتے ہیں, ہمیں گھر کی یاد آتی, توبہ, ہر چیز سے جوڑتے ہیں. نہیں وہاں کی کراچی کی نہاری تو کراچی کی نہاری ہے. ارے ملتان کا حلوہ تو ملتان کا حلوہ ہے. اسلام آباد کی پہاڑیاں تو اسلام آباد کی پہاڑیاں. ایسا نہ, میں ابھی یہاں سے آ رہا, جب پی این سی آ رہا تھا, خدا کی قسم مجھے لگا میں کسی جنت کے کسی ٹکڑے میں ہوں. ایک طرف پہاڑ, ایک طرف مسجد. اٹ واز جسٹ بیوٹیفل. میرا شہر بابا, مجھے نہ ویزا چاہیے یہاں کا, آرام سے جہاں مرضی پھروں. اور آنکھ کیوں دی خدا نے چیزیں. اس دن مجھ سے کوئی ناراض ہو رہا تھا, آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں آرام کے لیے ہم لوگ آئیں, یہ دنیا تو امتحان کی جگہ. میں کیا امتحان کی جگہ, سب کچھ تو پتہ ہے. یہ مت کرو اور یہ کرو, ہے کیا. اتنے کیوں ہم لوگوں نے, بھائی کچھ حرام نہیں, یہ آپ پہ کیا حلال کریں. اس نے سب طریقے بتا دیے. اور کیا, خدا نے آنکھ دی خوبصورت دیکھو, کان دی خوبصورت سنو, ناک دی خوبصورت سونگو, زبان دی خوبصورت بولو. یہ ساری چیزیں کیوں دیں, یہ شکر گزاریاں تو ہیں اور کیا ہیں. تو بادشاہ بن کی طرح رہو, کیونکہ تمہیں بادشاہ نے پیدا کیا. سوچو ہم لوگ کتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں نا, اور اس سے کتنے سارے اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور اس سے کتنے سارے آئے تھے اور کتنے سارے آئیں گے. سر فیصل سوچیں, خدا کو غم تھا نا کہ آپ کو بنایا, بولا اس کے بغیر یہ دنیا کی کہانی مکمل نہیں. تو ایسے ہم سب ہیں کہ ہم سب کے بغیر وہ چلا سکتا تھا نا اس کہانی کو. نہیں یار, یہ کیریکٹر ضروری ہے. کریٹس اے بیلنس ان مائی اسٹوری, اینڈ آل دیز اسٹوریز آر کنیکٹڈ. اور میری پوری کہانی میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی, پوری میری کہانی.
میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی، ہاتھ میں لکھی ہوئی، لیکن مجھے اس کا مطلب نہیں پتا. ارے خدا کا شکر اس نے مطلب نہیں بتایا، ورنہ چاہ نہ رہتی. ورنہ کیسے چاہتے یار. تو just see how beautiful your story has been written, engraved. You just need to live it. آپ نے جینی ہے یہ کہانی، وقت نہیں گزارنا، جینا ہے. ہر لمحہ ایسے جیسے سانس ہو، اتنا خوبصورت ہر لمحہ. اور جب وہ لمحہ یاد کرو گے دوبارہ تو دوبارہ وہ لمحہ جی لو گے، تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. ہزاروں سال کی اپنی زندگیاں کر لو، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. بادشاہ نے بنایا وہ ہمیں مرنے تھوڑی کو دے گا، اس نے تو ہمیں جینے کے لیے بنایا. اور ہمیں اتنا خوبصورت ملک دے دیا. کیسی زبانیں. میرے دل دے ٹکڑے ہزار تھے. سرائکی بھی کیا زبان ہے. میرے دل دے ٹکڑے ہزار تھے، میرے دل کے ٹکڑے ہزار تھے. کچھ چن گھدے کچھ گار تھے، کچھ چن لیے کچھ رہ گئے. میرے دل دے ٹکڑے ہزار تھن، کچھ چن گھدے کچھ گار تھن. کچھ تھن وڈے کچھ نہ ودھے، کچھ تھے بڑے کچھ نہ بڑھے. لتڑیج گھن تہبار تھن، روندے گئے یا تہ لگے. تہبار ٹوٹیاں دی خاک تھئی ہے، جو پس گئے وہ خاک تھے. خاک اٹھیں دی خدا ڈگئیے، وہ خاک اٹھ کر خدا سے کہتی خدا دا کنڈا لہیں دی پئیے. خدا کا در کھٹکھٹا کے کہتی میں آپ سنیا کھڑکار تھن. خود سنا کھٹکھٹانا اس کا. والخاک کو خاکیں خدا، اب خاک کو تو خود بتا. تکھی نہ تھی مٹھی الا، غرور مت کرنا احتیاط سے رہنا. تکھی نہ تھی مٹھی الا، کل شام تھیں دلدار ہا، اج کیوں مخالف یار تھن. میرے دل دے ٹکڑے ہزار تھے. تو ہمارے پاس لفظ ہیں، ہمارے پاس خوشبو ہے، ہمارے پاس ذائقہ ہے، اور ہمارے پاس چاہنے والا دل ہے. اس ملک میں مجھے نہیں لگتا کوئی بھوک سوتا. کسی کے بھی در پہ دستک دو نا اور بولو میں بھوکا ہوں، تو ہماری ماؤں بہنوں کے دل ایسے ہیں اپنے فریج سارا خالی کر کے دے دیں گی، اپنے سر سے دوپٹے اتار کے دے دیں گی. یہاں کون بھوکا سوئے گا. یہ بہت خوبصورت ملک ہے، ہم بہت خوبصورت لوگ ہیں. تو یہ بتانا چھوڑ دیں لوگوں کو کہ ہم لوگ بدصورت ہیں اور ہم میں یہ خما ہے اور ہم میں یہ غلطیاں ہیں. اگر یہ ہوتا تو یہاں کے سارے ولی یہاں دفن ہوتے کیا؟ لوگ اپنے گھر جاتے ہیں دفن ہونے کے لیے، یہ قلندر آئے ہمارے گھر دفن ہونے کے لیے. تو اس مٹی میں پیار تھا نا کہ بلے شاہ بھی یہیں تھے، گرو نانک بھی یہاں آئے. تو دیکھو تو صحیح کتنے کتنے ولی یہاں آئے ہمارے پاس. تو کچھ تھا نا یہاں تھا پیار، یہاں ہمیشہ سے تھا پیار. ورنہ نہ مہنجو دڑو بستا، نہ گندھارا ہوتا، نہ مہر گڑھ ہوتا. دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن یہیں تو تھیں. ہم سب سے پرانے سویلائزڈ لوگ ہم ہیں. فخر کرو اس پہ، یہ بتاؤ لوگوں کو. ہماری پیار کی کہانیاں 9 بیگمات 7 بیگمات ہیں. اس کے اندر ارے ہنس رہے ہو، اس کے اندر یہ سچل کی کتاب میں ہے شاہ جو رسالو، پیار کی کہانیاں. ہم ہر جگہ پیار سے جڑے ہوئے. کہیں جاؤ کوئی لیلا مجنو کی کہانی، کہیں جاؤ تو سسی کی کہانی، ہر جگہ پیار کی کہانیاں ہیں. اور جہاں تھوڑا زور زبردستی بھی تھی تو اس میں سمجھو زور زبردستی کے لیے بہت سارا پیار چاہیے ہوتا ہے، بہت سارا پیار. نفرت کرنے کے لیے جتنا پیار چاہیے نا، اف توبہ. کبھی بہت پیار کیا ہوگا جب اتنا دل ٹوٹا، سمجھ آئی؟ تو خیال سے نفرت کرنا بہت پیار ضائع ہوتا ہے. ابھی تو پیار کا ٹائم نہیں ہے، پورا ہم لوگ نفرت میں لگے ہوئے ہیں. اور چھوڑو، ہمارا کوئی دشمن نہیں، صرف ہم خود کے دشمن. خود سے پیار کر لو. مجھے تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، پیار کے لیے ایک یار چاہیے. ایک یار یہ ہمیں بتاتا ہے ہم کتنے پیارے ہیں، کتنے سیاڑے ہیں، کتنے دوست، کتنے دشمن، کتنے دلیر، کتنے بزدل، کتنے سچے، کتنے جھوٹے. ایک یار ہی بتاتا ہے. تو یار چاہیے. ایک کندھا چاہیے جس پہ رکھ کے آنسو بہائیں. ایک کندھا چاہیے جس کو وہ باتیں بتائیں جو خود کو نہ کہہ سکے. نہیں، یہ لڑکے زیادہ محسوس کرتے ہیں مجھے لگتا ہے. ایک دم سے ایک نکلا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں،
ایسی تقلید آواز نکلی جس کی کوئی نہیں. ہاں تو پیار یار سے، عشق خود سے. اف، عشق خود سے. پیار یار سے، عشق خود سے، اور خود خدا سے. مجھے تو یہ ریلیشن شپ سمجھ آتی ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے، ایک یار ہونا چاہیے لیکن عشق خود سے. دیکھو اگر جان بھی دیتے ہیں نا تو خود کو اچھا لگتا ہے، خود کو اچھا محسوس ہوتا ہے. ایک پن بھی لگتی ہے نا تو بہت چبھن ہوتی ہے. تو عشق خود سے، اور خود سے عشق، خدا سے عشق. یعنی کہ اپنا لحاظ کر لیا آپ نے، تو اپنا لحاظ کر لیا تو اس نے جو تحفہ دیا وہ اس کی عنایت پہ شکر کر لیا. تو اپنا لحاظ کرو. روزانہ صبح اٹھو، آئینہ دیکھو، آئینہ دیکھو، اور اس آئینے میں دنیا کا سب سے حسین چہرہ اگر نظر نہ آئے نا تو جان لو کہ ہمسائے کی نظر سے دیکھ رہے ہو، اپنی نظر سے نہیں دیکھ رہے. کیونکہ اس خوبصورتی کو دیکھنے کی طاقت بھی صرف انہی دو آنکھوں کو ملی. سمجھ آئی؟ ہم لوگ کہتے ہیں لوگ ہمیں چاہیں. ارے چاہیں گے، کیوں نہیں چاہیں گے؟ آپ تو اپنے آپ کو چاہیں. لیکن پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اسی طرح چاہیں جس طرح ہم چاہیں. ارے ہٹو، تمہاری طرح تھوڑی کو چاہ سکتا ہے کوئی. یہ چاہت صرف تمہاری. کوئی بھی ایسے نہ چاہے جیسے تم چاہو. پتہ ہے ماں بھی ایسے نہ چاہے، چاروں اولادوں کو ایک سا نہ چاہے. چاہے صحیح، بہت چاہے، ٹوٹ کے چاہے. ویسا نہ کوئی چاہ سکے، لیکن جیسا تم چاہو ویسا وہ بھی نہ چاہے. ذرا ایک دفعہ چاہ کے تو دیکھو. ہمیں چاہنے سے ڈر لگتا ہے. بتا رہا ہوں نا، ہم پانے کی کوشش میں چاہنا بھول جاتے ہیں. We want to acquire. In this acquiring, we forget what we require. ہم لوگ پارٹنرشپس ایکوائر کرتے ہیں. We want partnerships. کسی ولی کا پارٹنر تھا؟ نہیں تھا. کسی نبی کا پارٹنر تھا؟ نہیں تھا. باقی سب کے پارٹنرشپ comes to an end. Every partnership comes to an end. The most sacred of all, the marriage partnership. Till death do us part. وہ مر جائے میں صبح جا کے شادی کر لوں. لوگ بولے ہاں بڑا اداس تھا بیچارہ. میں مر جاؤں، اس کے پاس 90 دن ہے، اس کے بعد وہ بھی اجازت. تو every partnership comes to an end because in every partnership there's a give and there's a take. Companions, there's no give, there's no take, there's only love. Without reason, beyond reason. تو جتنے ولی تھے ان سب کے کمپینینز تھے، تب بھی تھے اور آج بھی ہیں. نہ وہ گئے نہ ان کے کمپینینز گئے. تو بی کمپینینز. واپس مت مانگو. if your wife is your partner, make her your companion. Make your mother your companion. Make your father your companion. Make your friend. But دوست، ہمیں دوست نہیں درکار. دوست آئے کام پہ. دوست یاد آئے کام پہ نا، وہ دوست ہیں. جو کام پہ کام آ جائے وہ دوست ہیں. ہمیں تو یار چاہیے جو وقت ہی نہ آنے پائے. تو کمپینین ہو جاؤ ایک دوسرے کے. واپسی بس چاہنا ہی مقصود ہو. پیار پانا منزل نہیں، پیار کرنا مقصد ہے. تو پیار کرتے رہو. ہم لوگ کہتے ہیں میں ٹیکس دیتا ہوں، یہ روڈ نہیں بنی ہوئی، میں کیوں ٹیکس دوں؟ تم دو، یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، یہ لا آف دا لینڈ ہے. وی ہیو ٹو فالو دس. ڈو ناٹ چینج دیٹ. فالو دا کانسٹیٹیوشن. جو ایک بنا ہوا ہے، اتنی خوبصورت چیز بنی، ہم لوگ اس کو اب مزید نہ اجاڑیں. اور آپ لوگ جتنے سوشل میڈیا والے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر دیکھو. اب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، مہر لگ گئی. یہ میرا فیتھ ہے، میرا ایمان ہے. یقین بھی چھوڑے، میرا ایمان ہے یہ. کیونکہ ہر کا سچ اول ہے نا. حق سے بڑا سچ کوئی نہیں اور سچ سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں. حق از دی الٹیمیٹ ٹروتھ اینڈ ٹروتھ از دی الٹیمیٹ لائی. میں قسم کھا سکتا ہوں، میرے سامنے پتہ نہیں کتنے 100 لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ قسم کھا سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے. آپ بھی سچ بول رہے ہیں، میں بھی سچ بول رہا ہوں. لیکن حق حق ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں آپ لوگ سوشل میڈیا والے، ہر سچ بات چھاپنے والی نہیں ہوتی، بتانے والی نہیں ہوتی. رکھنی ہوتی ہیں.
لوگوں کی عزتیں ہوتی ہیں بچا کے رکھنی ہوتی ہیں. حق بات بھی ہر جگہ نہیں کرنی ہوتی. ایسی بات نہیں کرنا کہ جھگڑا ہو جائے. ہے ان الحق حق. منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا تو ہے ان الحق حق پر کہنی نہ تھی یار کی محفل سے باہر یار کی محفل کی بات. تو میں نہیں کرنی, عزتیں بچا کے رکھنی ہیں. آپ کو کسی سیاستدان کے بارے میں پتہ لگے اس نے ایسی بات کی ہے, مت بات کرنا. خاص طور پہ اس کے خاندان کے بارے میں, اس کی اولاد کے بارے میں مت بات کرنا. کیوں بات کرو, کیوں کسی کی عزت اچھالو. آپ کو پتہ ہے جب سوشل میڈیا پہ مجھے تو ایک ہی کال آتی ہے, یوسف تمہارا منسٹر. میرا منسٹر ہے تو مجھے شرم آئی نا. تو بولتے ہیں وہ عزت نہیں دیتے تو آپ کیوں عزت دیتے ہیں. نہیں ہوگی نا ان کے پاس اس لیے نہیں دیتے, آپ کے پاس ہے تو ہی دے رہے ہو. تو دو. کوئی تم سے عزت مانگنے آتا ہے تو اس کا مطلب تمہارے پاس ہے تو دو. کیوں اس سے مانگتے, اس کے پاس نہیں ہوگی نا تبھی تم سے مانگ رہا ہے تو دو نا. کیوں نہیں دیتے, تمہیں دینے سے کم تھوڑی ہوگی, دینے سے بڑھے گی. تو بلیس پیپل, فورگیو پیپل. ابھی تک مجھ میں وہ طاقت آئی نہیں کہ میں میں فورگیٹ تو کر سکتا ہوں. ابھی بھی فورگیونگ تھوڑا سا رہ جاتا ہے. نہیں یار, بددعا نہیں دیتا اب کسی کو. یہ مجھے ایک تحفہ ملا, میں 50 سال کا ہوں, مجھے تحفہ ملا, اب بددعا نہیں دے سکتا. لیکن ابھی بھی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, کچھ رہ جاتی ہیں چیزیں اندر, وہ ابھی بھی صاف کرنی ہے. تو پورا صاف نہیں ہوا ابھی, اور اس کے لیے وقت بھی نہیں اور درکار. آج تہیا کروں نا تو آج صاف ہو جاؤں, خدا کی قسم. آج اس بات پہ یقین ہو جائے نا کہ جو میرا نصیب کا کوئی لے نہیں سکتا, چاہے وہ دولت ہو, چاہے وہ عزت ہو, چاہے مقام ہو, اور جو نہیں وہ کوئی دے نہیں سکے, اور جو دن میرا قبر کے اندر وہ باہر نہیں, اور جو باہر وہ اندر نہیں, تو یہ سارے غم دھل جائیں. ہم لوگوں نے دلیر ہونا ہے, ہم لوگ ہیں دلیر. ہم نے غلطیاں کی ہیں, ہاں ہمارے بڑوں نے غلطیاں کی ہیں, ہم نے ان کو بھی پیار سے سمجھانا ہے. کسی کو لڑنا نہیں ہے کسی سے. یار اب ٹائم نہیں ہے لڑنے کا. کیا لڑیں گے, کس سے لڑیں گے, خود سے لڑنا پڑتا ہے. اب وقت نہیں لڑنے کا, اب جڑنے کا وقت ہے. یہ موسم پتے جھڑنے کا, نہ لڑنے کا, نہ دھرنے کا. اب پرانے جو غم ہیں, جو پرانی چیزیں, وہ ہم لوگ جھاڑ دیں. بیٹھیں ساتھ, کیوں ساری پارٹی ساتھ نہیں بیٹھنی, بیٹھنا چاہیے. ہماری ملٹری, ہم لوگ ساتھ بیٹھیں, کیوں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر لوگ بات سنتے ہیں, انٹرنیٹ پہ باتیں جاتی ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. نہیں بھائی, ہم لوگ وہ لوگ تھوڑی ہیں. ہم نے پیار سے لوگوں کو جوڑنا ہے. ہم اپنی آئندہ نسل کو یہ چھوڑ کے جائیں گے کیا, میں کسی کو گالی دے رہا ہوں کیسا لگے گا. آج سے 30 سال بعد اگر میرے پوتے دیکھ رہے ہو, نواسے دیکھ رہے ہو, نواسیاں دیکھ رہی ہوں, ان کو کیا لگے گا, کیسا آدمی تھا. یہ چیزیں رہ جائیں گی. یہی دیز آر ڈاکیومنٹڈ. انڈرسٹینڈ, وٹ ایور یو سے اگینسٹ یور کنٹری, اگینسٹ یور پیپل, ول بی ڈاکیومنٹڈ اگینسٹ یو. باقی بھی سب کو ہمیں مل کے, یہ جو اس قسم کے ادارے بنے, یہ اسی لیے بنی ہے, سارے ادارے بنے جوڑنے کے لیے. آپ نے بات کی گرودوارے کی, یہ مسجد مندر یہ سارے اسی لیے بنے تھے کہ وہاں لوگ جا کے ریفیوج لے سکیں. مسجد اقصی میں سب سے پہلے کن کو ریفیوج ملی تھی, نان مسلمس کو ریفیوج ملی تھی. کم آن, ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی. اس آدمی میں پتھر برسے, اس نے دعا دی. کون صلح حدیبیہ پہ سائن کرتا. میں ابھی بھی ڈاکیومنٹ پڑھتا ہوں, میں کہتا ہوں اس آدمی کیا, he was thinking thousands of years ahead and he signed that document. People urinated in Masjid al-Nabawi, he forgave them. People defecated in his bed and he let them go. People stoned him and he blessed them. ہندا نے کلیجہ کھا لیا ان کے چچا کا, معاف کر دیا. یار کیسا انسان تھا. I mean, we follow that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Come on. And we become so intolerant, especially in his name. How is that possible? نہیں بابا, وہ تو بہت ہی پیارے انسان تھے. ہمیں تو فخر سے کہنا وہ ہمارے نبی تھے, وہ ہمارے آخری نبی تھے. ہم ان کی آل سے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا. مسلمان, ارے پہلے انسان تو ہیں. یہ انسانیت کا سب سے بڑا درجہ ہے مسلمان. اس میں سب شامل ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل ہیں. نہیں کیا ان کو مسلمان. یہ عرب سردار تھا, اس کی تدفین عرب سرداروں کی طرح ہوگی.
لوگ ان کو ملتے تھے, چاہتے تھے ان جیسے ہو جائیں. انہوں نے بولا آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو برنگ یو اے نیو ریلیجن, آئی کم ہیئر ٹو گیو یو اے کمپلیٹ وے آف لیونگ. اینڈ دیٹس واٹ ہز لائف واز اباؤٹ. دس از ہو وی آر, دس از ہو وی شوڈ بی. انہوں نے تو فرق نہیں کیا کسی میں بھی. ہم کیوں ان کے نام پہ فرق کرتے ہیں؟ وہ تو پیارا تھا, ہم سب کا پیارا, ہمیں ویسے پیارا ہونا ہے. اور آپ لوگ سب آئے ہیں سننے کے لیے اتنا. اور بس ایک بات یاد رکھنا, کسی کے بارے میں بات پتہ لگے نا, چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, آپ کی قوم سے ہے. ہماری قوم انسانیت, یہی قوم ہے. جس رنگ سے, جس مذہب سے, جس نسل سے, چاہے دشمن کی آل سے ہو, ہم کو نہیں پتا کس آل سے ہے. اس کو بھی اسی خدا نے بنایا جس نے مجھے بنایا. اس کے بارے میں بری چیز مت لکھو, اپنی زبانوں پہ قابو کرو, مت کرو. پاکستان سے کوئی بھی یہاں سے کانٹینٹ جائے تو سینسر ہونے کی ضرورت ہی نہ ہو. ہم کسی کو افینڈ ہی نہ کریں. ہم جوڑنے والے لوگ ہیں, میں بتا رہا ہوں نا, ہم جوڑنے والے لوگ ہیں. ہم نے ہر ایک کو قبول کیا. ہم کیوں اب لوگوں کو دور کرتے ہیں؟ ہمیں جوڑنا ہے. یہ ایک بہانہ ہے, اور ایسے بہانے بنائیں, لوگ ملیں, باتیں کریں. مت دا ڈفرینس واز دیئر. جو ڈفرینسز تھے نا ہمارے اندر, وہ دیئر سو وی کوڈ ریکگنائز ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں. سب کا نام یوسف ہوتا تو کیسے پتہ لگتا؟ ارے نام مختلف دیے, رنگ مختلف دیے, نبی مختلف دیے, ذاتیں مختلف دیں, کھانے مختلف دیے, تاکہ پہچانیں, انجوائے کریں. بھائی سب ایک سے ہوتے تو کیا مزہ ہوتا. انسان تھوڑی کو بدلتا ہے, ہم تو روح خدا ہیں. ہم کیسے بدلیں گے؟ ایک روح, ایک روح, ساز ایک, ساز ایک, امین, سر ایک اور ساز مختلف, مختلف ساز. از کجامی آئے دیں آواز دوست, خشک تارو خشک چوبو خشک پوست. از کجامی آئے دیں آواز دوست, نیز تارو نیز چوبو نیز پوست. خود بخود می آئے دیں آواز دوست, سون ہے سازست اندر تارو پوست. زی سبب می آئے دیں آواز دوست. مولانا کہتے ہیں یہ تو تار بھی خشک ہے, لکڑی بھی خشک ہے, اس پہ چڑھی ہوئی خال بھی خشک ہے, تو یہ دوست کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ خود بخود آتی ہے. کہتی ہے ساز کو بنانے والا ساز کے اندر بیٹھا ہے, اس کی آواز ہے. تو ہم لوگ ایک سر ہیں خدا کا, ہم ایک سر ہیں خدا کا, ساز مختلف. ساز دیکھیں, گٹار ہوتے ہیں, وہ ستار ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں. فیصل جان السلام علیکم, کیسے ہو؟ یہ میرا بہت ہی پیارا ہے, ہمارے اسپیکر رہے ہیں, کہ ان کے لیے تالیاں ہو جائیں پلیز. دیکھو اس کا اتنا مصروف اسکیجول, اور یہ ہمیں سننے کے لیے آ گیا. تم تو ہر وقت سنتے رہتے ہو, بہت شکریہ, مشکور. تو صرف ٹیوننگ کی ضرورت ہے. وہ اس کے گٹار کے کان آپ مروڑے نا تو ٹیون ہو جاتا ہے, اور ٹیون ہو جائے تو سب ساز ایک سر میں بجیں. تو ہم سب کو اپنی تھوڑی سی ٹیوننگ کرنی ہے, تو ہم لوگ سب ایک ہی سر میں بجیں گے آپ کی نظم سے. ہاں بھائی, یہ سب وہ سننا چاہتے ہیں سوچ, تو میں آپ لوگوں کو سوچ سناتا ہوں. سننی ہے سوچ؟ یہ نیت پہ ہے. اوہ خیر, نیت کے اوپر ایک سوچ. ہاں ہاں, ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, ایک سوچ عقل سے پھسل گئی, مجھے یاد تھی کہ بدل گئی. میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا, میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی, میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی, جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا, گما نہیں تھا, خدا تھا وہ. میری سوچ نہیں تھی, خدا تھا وہ. وہ خدا کے جس نے زبان دی, مجھے دل دیا, مجھے جان دی. وہ زبان جسے نہ چلا سکیں, وہی دل جسے نہ لگا سکیں, وہی جان جسے نہ منا سکیں. کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم, کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم, تجھے اس طرح سے ستائیں ہم. تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رلائیں ہم. تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے, تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے, تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے, تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے.
تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دوا کروں، کسی غرض کے میں سوا کروں، تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں، کبھی گر بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر، تیرے ایک ہونے میں شک نہیں، میری نیتوں کو تو صاف کر، میری نیتوں کو تو صاف کر، تیری شان میں بھی کمی نہیں، میرے اس کلام کو معاف کر۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اس پیار کا، اس لحاظ کا، اس اہتمام کا۔ سر فیصل آپ کا، ایم ڈی صاحب آپ کا بہت بہت مہربانی۔ ترنجیت تو آئے، پیوش تو آئے، اوہ مچ ہمبل۔ تمام لوگ اپنی نشستوں میں بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں۔ میں السلام علیکم، آپ لوگ بیٹھے رہیں، ہم نے آپ کا جوش جذبہ دیکھ کے ان کو بھی میری بٹھا کریم لیں۔ ابھی تک آئی نہیں۔ اچھا، تو وہ کرم ہے اس کا کہ ابھی تک آئی نہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اور موقع مل گیا، تو میں کچھ سوال لوں گا اب۔ ہاں، تو سوال جواب یہ آپ خود ہی موڈریٹ بھی کریں گے، سوال بھی لیں گے۔ ہاں سوال کریں اگر ہیں کوئی، تو یہ ایسا سمجھائے کہ سب سمجھ آ گیا۔ کیا دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو کیا سنانا ہے؟ برسات، میں نے ابھی لکھا تھا، یہ شانزہ تمہارے گھر پہ جا کے لکھا تھا میں نے ملتان میں۔ برسات یاد ہے؟ بارش کا موسم تھا، لیکن یہ تھا کہ سانا بہنا ساتھ ہے، برسات۔ ہیلو، آواز جا رہی ہے؟ ہاں میں بولنا شروع کر دوں کہ کوئی آ رہا ہے؟ اچھا سوال آ رہا ہے، اچھا ہاں آ جائے سوال۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد شہزاد ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے ہوں۔ بھائی سوال سنیں، ایک سیکنڈ۔ سوال جو ہے نا کوئی غلط نہیں ہوتا، جواب غلط ہوتے ہیں، کیونکہ جواب اندر اور سوال باہر۔ ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، سوال اندر کرتے ہیں اور جواب باہر مانگتے ہیں۔ تو یہ سوال آیا، بہت غور سے سنیں، کوئی سوال غلط نہیں ہوتا، بس جواب غلط ہوتے ہیں، تو خدا کرے میں صحیح سوال جواب دوں۔ اچھا، یہ آپ کی جب باتیں سنی تو مجھے اپنا ایک بچپن سا یاد آیا کہ چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، تو وہ جو ایک دادی اماں ہوا کرتی تھی۔ دیکھو بات سنو، بچپن اور بچپن میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ سناؤ۔ تو ایک دادی اماں سی ہوا کرتی تھی اور بستر میں بچوں کو اکٹھے لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اور اسی طرح کہانیاں اور عجیب سے فلسفے سناتے تھے۔ اصل میں وہ انکانشیسلی ہماری ایک ٹریننگ ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اس موجودہ دور میں اس چیز کی بہت کمی نظر آتی ہے، تو آپ کو دیکھ کر مجھے وہ وقت یاد آیا۔ لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ اس موجودہ دور میں کہ اس چیز کو واپس لانے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں؟ دیکھو 100 سال پہلے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت، ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو اب جو ہے نا ہم لوگ سوچتے زیادہ ہیں اور محسوس کم کرتے ہیں، تو محسوس کرنا شروع کر دو۔ اب محسوس کس طرح کرنا؟ دیکھو ہماری کنڈیشننگ ہو رہی ہے نا، مجھے جو ہے نا لوگ، میری بیوی ڈاکٹر ہے تو اس کو دوائیاں دینی ہیں، تو مجھے جیسے ہی سر درد ہوتا ہے وہ بولتی ہے آپ دوائی کھائیں، میں نے دوائی نہیں کھاؤں گا۔ بولے کیوں دوائی کیوں نہیں کھاتے، دوائی کھانے کیوں آپ دوائی سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا دوائی کھانے سے کیا ہوگا؟ دوائی کھانے سے سر کا درد نہیں جاتا، درد کا احساس چلا جاتا ہے، تو درد اور خطرناک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا کہاں ہو رہا ہے، ابھی تو پتہ نا کہاں ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں سوچو، اگر کبھی سر میں درد ہو رہا ہو تو سوچو تم نے کسی کو گالی دی، کسی کے بارے میں برا سوچا، تمہارا سجدہ صحیح نہیں ہوا، تم نے پانی پیا نہیں پیا، تم نے غرور تو نہیں کیا، یہ ساری چیزیں سوچو اور جو کی ان کو انڈو کر دو، سر کا درد چلا گیا۔ تو سمپل۔ ہم لوگ جو ہے نا گولیاں دینے پہ اور گولیاں کھانے پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں،
ان سے ذرا دور رہنا چاہیے. ہاں تو ہاں میں تم لوگوں کو برسات سنا رہا تھا. یہ عید کے تیسرے دن لکھا تھا میں نے ملتان میں. ہاں اچھا سوال آ رہا ہے پھر یہ وہ ہاں جب نہیں آ رہا تھا تو میں نے بولا میں برسات سناؤ. سر آپ کنٹینیو کریں پھر بعد میں سوال ہو جائے گا. کہاں ہے یہ؟ سر اوکے ہاں سر آپ کنٹینیو کریں, ہم آپ برسات سننا چاہتے ہیں. نہیں اب تو میرا دل کر رہا ہے. یہ تو مجھے انہوں نے بولا فلر کے لیے بلایا. ابھی احسن اقبال صاحب آ رہے ہیں تو ان کا انتظار کرنا ہے. تو ہاں السلام علیکم سر, طیبہ درانی فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میں آپ نے ذکر کیا کہ سوچ نہ کرو محسوس کرو, تو میرا سوال ہے کہ ہم سوچنے میں اور محسوس کرنے میں اعتدال کیسے قائم کریں؟ اچھا اب بتاتا ہوں. دیکھو دونوں چیزیں, ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں, اس دنیا میں رہنا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی کرنی ہوتی ہیں جو رواج کے مطابق ہوں. اس کے دستور کے مطابق نہیں کرو گے تو اس سے تکلیف ہوگی, انتشار پھیلے گا. ایک سوچ یہاں سے ہوتی ہے اور محسوس یہاں سے کرتا ہے. تو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, شاید اس سے سمجھ جاؤ کہ دل کو وہ اچھی لگی, دماغ نے بولا اس کا شوہر مارے گا. سمجھ آ گئی؟ تو دماغ کو استعمال کرنا ہے لیکن دل حق بتاتا ہے. دماغ سے ہم سچ کا لحاظ کرتے ہیں کہ اس وقت کا, اس موقع کا, اس جگہ کا لحاظ کیا ہے. اس کے لحاظ سے آپ اپنا سچ بیان کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ حق کیا ہے. جسٹ سمپل اسٹارٹ فیلنگ. ہم لوگ محسوس, دیکھو ہماری ایئر کنڈیشنڈ ہے, ہماری اتنی کنڈیشننگ ہو گئی. کنڈیشننگ یہ کیا کرتی ہے, ایئر کنڈیشن کیا کرتی ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دے رہی جو ریالٹی ہے. محسوس نہیں ہوگا, ہمیں تو لگ رہا ہے سب زبردست ہیں. تو وی آر ناٹ فیلنگ, وی آر تھنکنگ. تھنکنگ از امپورٹنٹ بیکاز اٹ گیوز یو دا ٹولس ٹو اچیو what you feel. But feeling is important because that's the root. So make sure you do not stop feeling. چاہنا مت چھوڑو, یاد بالکل رکھو, یاد آنی چاہیے. اگر یاد نہ آئے تو کوئی پرابلم ہے. آنسو نہ بہیں تو کوئی پرابلم ہے. پسینہ نہ نکلے تو کوئی پرابلم ہے. یہ پانی بہانے کا, یہ بچانے کا نہیں. یہ اگر روک لیا پھر کہیں اور سے نکلے گا پھر تکلیف ہے. سمجھ آئی؟ To understand this, feel. That's what I meant. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum. Sir, this is Talha Zubair from Quaid-e-Azam University. Big fan sir, first of all, big fan. مشکور طلحہ جان. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, تدبیر اور تقدیر میں فرق بتا دیں. اتنے مشکل سوال بولتے, چھوٹا سا سوال ہے. اتنے مشکل سوال کے لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھ دی اور ہم نے پڑھی نہیں ہے. تو مجھ سے ایسی سر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. دیکھو لکھ جو دیا نا وہ لکھ دیا. اب اس کی میں کیا تدبیر کروں؟ مجھے بچپن میں والد پوچھتے تھے تمہارا پلان کیا ہے, تو میں نے کہا میرا ایک ہی پلان ہے, ٹو فالو دا پلان. جو سچویشن میرے اوپر آئی نا اس کا شکر ادا کروں. اس کو مجھے کیسے, ہاؤ ڈو آئی ایکٹ آن اٹ. آئی بیکم اے ری ایکٹیو پرسنالٹی. ان لفظوں کی ہیرا پھیری میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کو سمپلیفائی کرو اور انجوائے کرو. ہم لوگ اس فلسفے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں جس کا جواب تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے. جس کا کوئی جواب نہ ہو, اس میں سے اور سوال نکلیں. سوال اچھے ہوتے ہیں, برے نہیں ہوتے, لیکن کچھ سوالوں کے اگر جواب مل جائے نا تو موت واقع ہو جائے. اگر خدا کا پتہ لگ جائے تو موت واقع ہو جائے نا, اور خدا کا پتہ لگ جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا. It has to be beyond your imagination. It is larger than life. So understand, there are some questions that you have an answers for, but some questions are there for a reason. And every answer comes with its own time. کسی کا وقت اس دنیا کا ہے, کسی کا وقت اس دنیا کے بعد کا ہے. تو ہاں سوال تو ہمیں ہر قسم کے آتے ہیں, اور اس نے ہمارا نصیب بہت ہی حسین لکھا, یہ جان لو. یہ مشکلات, یہ جھریاں ہم لوگ قریب سے دیکھتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں. ویسے تو ہم لوگ فیئر اینڈ لولی لگا رہے ہوتے ہیں کہ نظر نہ آئے. کیوں؟ جب یادگار بنتی ہیں نا تو حسین ہو جاتی ہیں. تو اپنے ہر لمحے کو یادگار بناؤ. جو تمہارے پر انسٹنٹ ہوئے, جو مشکل وقت ہوتے ہیں وہ ہم بہادری سے یاد کرتے ہیں نا, ان کے نشان دکھاتے ہیں. دیکھو یہ چوٹ لگی تھی تمہارے باپ کو, یہ مر گئی اور میں زندہ ہوں. تو یہ تمغے ویسے پہنو, الجھن میں مت پڑو. خدا پہ یقین رکھو کہ اس نے تمہاری کہانی بہت حسین, بہت پیار سے, بہت خوبصورتی سے, وقت سے لکھی ہے. سوچو سر پہ بال ہیں, آئی بروز پہ بال ہیں, مونچھ پہ بال ہیں, ناک پہ بال ہیں, سینے پہ بال ہیں, داڑھی پہ بال ہیں,
ہر بال کو حکم ہے تم اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. اتنا کوئی پیار کرے, اتنا کوئی پیار کرے اور اس سے ہم برا گمان رکھیں کہ وہ ہمارا نصیب برا لکھے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے ہمارا نصیب ایسے دیکھو ہاں, لیکن مرضی ہماری. اس مالک کی شان دیکھو, مرضی میری, میری مرضی مونچھوں بتا دوں, یہ میری مرضی, اس کی مرضی تھوڑی, تو میری مرضی چل رہی ہے. اس کی اجازت ہے تو ہی میری مرضی چلتی ہے. اس نے اجازت دے دی مجھے میری مرضی کی. تو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت دے دی. تو تم سے کوئی بہت ہی زیادہ پیار ہوگا نا, تو پھر تمہارا نصیب کیسے برا لکھے گا. تمہارا نصیب بہت خوبصورت لکھا, اور تمہارا نصیب ہم سے جوڑا, تمہارا نصیب اس ملک سے جوڑا, اس دھرتی سے جوڑا, اس مٹی سے جوڑا, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, دوستوں سے جوڑا. کیسے برا ہو سکتا ہے جب اتنوں سے جوڑا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نقصان ہو گیا بزنس میں, یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, وہ چھن گیا, وہ بٹ گیا. کچھ بھی نہیں چھنا, بس تم اپنے ساتھ رہو تو کچھ بھی نہیں چھنا. Only you need you. If you got you, you got God. Thank you. السلام علیکم سر. سر میرا تعلق آپ کے شہر کے قریب گھوٹکی سے. یہاں پہ میں نمل میں پیس اسٹڈیز پڑھتا ہوں. سر میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے سامنے آپ سے بات کرنا, آپ کی باتیں سننا. انفیکٹ ہم سب کی خوش نصیبی ہے آپ کی باتیں سننا اور آپ کو دیکھنا. سر کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک اچھی چیز, آپ نے کہا کہ جو اچھی چیز ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, بری چیزوں کو آپ وہ کریں لیکن اچھی چیز کو آپ سامنے لائیں اور جو اچھائی ہے اس کو دکھائیں. سر ہمارے پاس یا پھر یہاں پہ اسلام آباد میں رہنے کا جو تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے, سر یہاں پہ چیزوں کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے. اگر میں سندھ کے کسی بندے کی اچھی بات کرتا ہوں تو جو یہاں کا ریسیڈنٹ ہوگا وہ تو کہے گا اچھا سندھ کے ہیں تو پھر تو وہ اس کو چھوڑو. سندھ کو وہ بہت کم, انفیکٹ اگین بلوچستان کا کوئی ایک ایسی پرسنالٹی ہوگی اس کی بھی پھر وہ جو ڈسکرمنیشن آتی ہے, چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. اگر کسی انگریز کی کسی اچھی بات کو میں بتاتا ہوں تو جو ایک زیادہ ریلیجیس ٹائپ والا بندہ ہوگا وہ بھی پھر سر اس کو نگیٹ کرے گا کہ نہیں آپ اس میں نہیں جائیں. اچھا پھر ایک ہندو کو اگر میں کسی اپنی اسلامک اسکالر کی کسی اچھی بات کو بتاتا ہوں, سر وہ جو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے ہمارے ریلیجیس بیسس پہ یا کسی بھی تھنگ از دیٹ کہ ہمیں اچھی چیز جہاں سے ملے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اچھی چیز جہاں سے ملے اس کو آگے لے کر جانا چاہیے, اور اچھی چیز جہاں سے ملے اس کی بات کرنی چاہیے. سر یہ جو آج اس دور میں جو لائک ان ینگز میں جو وہ ڈسکرمنیشن کی وہ جو ایک لہر آ گئی ہے, وہ جو ڈسکرمنیشن کی ایک ویو آ گئی ہے, ہمارے ایک اسپیسیفک رول ماڈلز ہوتے ہیں اور ہمارے ایک اسپیسیفک وہی اسی لائن پہ ہم چلتے ہیں, اور اس سے تھوڑا ادھر ادھر بھی ہوں یا کوئی اس سے تھوڑا نکل کے بھی بات کرے تو پھر اس کو ہم ایکسیپٹ کرنے سے تھوڑا گھبراتے ہیں, اس کو ہچکچاتے ہیں. سر اس کا تھوڑا ہمیں بتا دیں کہ جہاں سے بھی اچھی چیز ملے, کسی بھی ریلیجن سے ہو, کسی بھی سیکٹ سے ہو, کسی بھی ریس سے ہو, اس کو ایکسیپٹ کرنے میں زیادہ آسانی ہو, جس طرح سے اس کو زیادہ ایکسیپٹ کیا جائے. دیکھو تمہاری بات بالکل صحیح ہے. ہر انسان پیار کرتا ہے اور اپنے لحاظ سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اسی طرح پیار کریں, تو نہیں کر سکتے. 3 چیزیں ہمیں توڑتی ہیں میرے لحاظ سے. ایک فیئر, ڈرا دو. ہمیں بچپن سے ڈرایا گیا, اور جس چیز سے ڈرایا گیا وہ جھوٹ تھا, اور جس نے ڈرایا اس نے سب سے زیادہ پیار کیا. سب سے قریب تھی ماں. اس نے بولا بہو آ جائے گا, ہم ڈر گئے. بہو نہیں آیا لیکن ہم ڈرتے رہے. پھر گلٹ ڈالا, توبہ توبہ کرو, گناہ, حرام, اور پھر گریڈ ڈال دی. تو ایک انسان کو تم ڈرا دو, اس کو گلٹی کر دو اور اس میں حسد ڈال دو تو کسی کام کا نہیں رہتا. ہم لوگوں نے خود واپس اپنے پاس آنا ہے, کسی کو بلیم نہیں کرنا. ہر ایک کا چائلڈہڈ کوئی ٹرامیٹک تھا, ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹراما ہوا. ہم ایک ایسے ایرا میں اور اورا میں رہتے ہیں جہاں اس چیز کو نگیٹ بھی کرتے ہیں, بہت پرابلمس بھی آتی ہیں ہمیں, لیکن ہم لوگ اب کسی اور کو بلیم نہیں کرتے. میرا ملک خراب پتہ ہے کیوں ہے؟ میری وجہ سے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, مجھے سیاستدان ہونا چاہیے تھا. میں کیوں نہیں ہوں؟ انکنوینئنٹ فار می. انڈرسٹینڈ اٹ. ہم سیاستدانوں کو دیتے ہیں, وہ تو سامنے کھڑے نا, ہم میں سے ہے نا. جب ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں اس وقت ان سے قسم لینا. کیوں ان کو بلیم کرتے ہیں؟ ان کی تھوڑی غلطی, میری غلطی ہے.
میری گلی اگر گندی ہے تو میں گندا ہوں نا. ہاں آسان ہے میں کہتا ہوں نہیں میں ٹیکس دے رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, میں بہت ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہے. یہ انسانی دماغ ایسی زبردست خدا نے کمپیوٹر بنایا کہ ہر چیز کی آپ کو ریپ کی بھی جسٹیفیکیشن دے گا, آپ کو مرڈر کی بھی جسٹیفیکیشن دے گا, آپ کو ہر جھوٹ کا سچ بتائے گا. انڈرسٹینڈ دیٹ. سو اسٹاپ جسٹیفائنگ آور سیلوز. ایک تو جسٹیفائی نہیں کرنا. سندھ کو کتنی پرانی دھرتی ہے, مکلی کا قبرستان, پوری دنیا سے لوگ وہاں آئے. ترک قبر بھی دیکھی, جرمن بھی دیکھی, ہندو سکھ قبر بھی میں نے وہاں دیکھی. کیوں آئے لوگ وہاں مرنے کے لیے؟ پیارے لوگ تھے نا. میرا دادا یہاں حسن عبدال کا تھا, کیوں سندھ میں جا کے بسا؟ میں اس سے پوچھتا تھا بھائی یہاں آپ کی کیوں آ کے رہے نا آپ, یہاں آپ کو کیا ملا؟ نہ یہاں کوئی اسلام آباد جیسی پہاڑیاں, کوئی نظارے, نہ ویسی ہریالی, نہ کوئی عورتیں خوبصورت. یہ انسان دیکھ رہا ہوتا نہیں, آپ کو خوبصورت بچیاں ہوں گی وہاں جائیں گے, یہ دنیاوی چیز انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہاں کیوں گئے؟ بولے جس یہاں کے لوگ اچھے تھے, یہ ہندو مسلمان میں فرق نہیں کرتے تھے, اس لیے میں وہاں گیا. تو سوچو ہم تو وہ لوگ تھے جو ہندو مسلمان میں فرق نہیں کرتے تھے, اب وہ ہم ہیں جو شیعہ سنی مارتے ہیں, بلوچ, وہ یہ پنجابی ہیں, وہ ہم لوگ اس میں آ گئے. یہ تعصب کے شوشے کو کمتر نہ سمجھو, یہ چونٹی کہیں اژدہا بننا چاہے. اس چیز سے ہمیں بہت اویئر رہنا ہے, اویئر رہنا. اور جو دوسرے ہیں جو لڑ رہے ہیں نا, ان کو پیار سے سمجھانا ہے, کیونکہ ان کو لڑ کے نہیں سمجھا سکتے ہم لوگ. ہم نے اپنے اداروں سے لڑنا نہیں ہے, اب لڑ نہیں سکتے نا. یو ناٹ مور پاورفل دین اینی انسٹیٹیوٹ. بگٹی صاحب واز ناٹ پاورفل دین این انسٹیٹیوٹ, اینڈ انفارچونیٹلی ہی ہیڈ ٹو ڈائی. میں ابھی سب کو بتا رہا تھا, میں نے مجھے اب بہت شہید دیکھ لیے میری اسمان نے, بہت خون بہہ گیا. مجھے ایک فوجی بھی اب شہید نہیں چاہیے. ایک جو بارڈر پہ کھڑا ہوتا نا, جس کے کوئی پھول نہیں لگے ہوتے, مجھے وہ بھی نہیں شہید چاہیے. مجھے بس اب غازی چاہیے. بہت مارٹرز دیکھ لیے, زمین نے بہت خون پی لیا. اب اور خون نہیں مانگنا, اب بس پیار مانگنا ہے. اب امن چاہیے مجھے, اپنے بچوں کے لیے امن چاہیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے بڑوں کے لیے, سب کے لیے امن چاہیے. سیاستدانوں کے لیے, سب کے لیے. جو ہمارے خلاف ہیں ہمیں ان کے لیے بھی امن چاہیے یار. ہمیں تو جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے. جاؤ واپس گھوٹ کے, واپس جاؤ گھوٹ کی اس امن سے کہ جو جا کے دیکھو جو لڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑو, تمہارے خاندان میں جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑو. یہ ہمارا کام ہے. بھول جاؤ سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں جو ملتا ہے جوڑو. ہم بنے جوڑنے کے لیے. یہ زبانیں, یہ ریلیجن, یہ ملک, یہ سارے بنی تھی جوڑنے کے لیے. یہ جوڑنے کے اوزار تھے, ہم نے ان کو توڑنے کا ہتھیار بنا دیا. یہ ہتھیار ڈال دینے ہم نے واپس ان کو جوڑنے کا اوزار بنانا ہے. ترنجیت ملتا ہے, سلام بھی کرو, ست سری اکال بھی کرو. اتنے خوبصورت چیزیں ملتے ہیں. ہم بھی سندھ میں اتنے عاجزی سے ملتے ہیں, پیار سے ملتے ہیں. عاجز ہے یہ تھوڑی برکت نہیں. آپ کسی آگے ہاتھ باندھ رہے ہیں, سر جھکا رہے ہیں, تو ارے بھائی آپ کو کیا پتہ اگلے کے دل میں کیا ہے. تو جو جیسا پیار کر رہا ہے. مولانا روم کے وقت مثنوی میں بتاتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, چرواہا تھا, اور وہ بیٹھا, خدا کا سچا عاشق تھا, اور وہ بیٹھا اپنی بکریوں کو پیار کر رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ اے خدا تو میرے پاس ہوتا نا, تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا, میں تیری جوئیں نکالتا, میں تجھے بکری کا دودھ پلاتا. تو موسیٰ تو ویسے ہی جلالی نبی تھے تھوڑے سے. موسیٰ must be like really headstrong. آدمی کو مکہ مارا فوت ہو گیا, تو سوچو موسیٰ was like جلالی. اب موسیٰ وہاں سے گزرے تو obviously اس کی جان نکل گئی ہوگی, یا رب اب سب بھول گیا ہوگا, یا رب یاد آ گیا ہوگا. تو موسیٰ نے بولا, اے کیا آپ کس طرح, خدا کو بکری کا بچہ تم اس طرح بات کر رہے ہو, اس سے خبردار. موسیٰ گھر آئے تو خدا نے بشارت دی. خدا نے بولا موسیٰ تم سے کام. موسیٰ نے بولا حکم مالک. بولا موسیٰ میرے لیے انسانی گوشت لا کے دو. موسیٰ نے بولا انسانی گوشت, یہ کہاں سے لا کے دوں گا؟ موسیٰ کسائی کے پاس گئے. بولا کیسی بات کرتے ہیں موسیٰ, ہمارے پاس بکرے کھائے, چھوٹے کھائے, بڑے کھائے, یا آپ انسانی گوشت کیا مانگ رہے ہیں؟ تو نہیں ملے گا. موسیٰ بڑے پریشان, پھر واپس گئے. وہ چرواہا ملے. بولا موسیٰ ان نے پریشان کیوں, خیر طے کیوں ہے؟ موسیٰ نے کہا یار رب کچھ منگا ہے, میں سمجھ نہیں آئی کس طرح. یعنی کی منگا رب نے, میں دس. موسیٰ نے کہا, رب نے کہا مجھے انسانی. ارے بولا آپ صبر کریں, بیٹھے, میں ابھی آیا. وہ کمرے میں گیا اور ایک تشتال بھر کے گوشت کا لایا. موسیٰ نے بولا یہ کیا؟ بولا مجھے نہیں پتا, میرے مالک کو سینے کا گوشت چاہیے تھا, بازو کا, رانوں کا.
میں اپنا سارا گوشت اتار کر لے آیا. تو خدا نے موسیٰ کو بولا موسیٰ گوشت تو تیرے پاس بھی تھا, اس کو پیار کرنے دے جیسے کر رہا ہے. تو جو جیسے پیار کر رہا ہے اس کو کرنے دو یار, ہم کو کیا, جیسے پیار وہ بھگوان کہتا ہے کہنے دو نا, پیار کر رہا ہے نا, کرنے دو پیار اس کو. وہ کہتا ہے میں نے تمہاری مسجد میں آ کے اپنی پوجا کرنی ہے تو کرنے دو اس کو. وہ تمہارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں آنے دیا تو ہم کیوں منع کریں, ہم کیسے منع کریں. سو ویلکم آل. جو ڈفرینسز ہیں وہ دیکھیں تو صحیح, وہی ہمیں جوڑیں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں. Any other question? Yes, sir. Sir, my name is Mohammad Usman Asad. Last time, sir, آپ نسٹ میں آئے تھے تو میں دیکھ رہا تھا باقی سارے لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں کھینچ رہے تھے. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ گلے مل لیتا ہوں. آئی ایم دیٹ پرسن. او زندہ باد, زندہ باد. کوئی اپنا سمجھے تبھی تو گلے لگائے نا, جس کو ڈر نہ ہو وہی گلے لگائے نا. So it's a beautiful feeling. سر سوال میرا یہ تھا کہ کچھ کہانیاں ہوتی ہے دنیا میں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ساری زندگی اسی کے اندر گزرتی رہے, لیکن مالک کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. وہ مالک کی جو مرضی ہوتی ہے وہ تو ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کبھی جنت میں جائیں گے تو وہ پرانے راستے, وہ ادھوری کہانیاں جو رہ گئی ہے, ان کے اوپر ایک مرتبہ پھر سے مطلب ہمارا چلنے کا دل کرتا ہے, اور ایسا دل کرتا ہے کہ ہم اپنی کہانی خود لکھیں, مالک نہ لکھے بلکہ ہم اپنی کہانی خود لکھیں. تو کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں ملا آپ کو, جو اس دنیا میں مالک نے ہمیں نہیں دیا, تو شاید اگلے جہان میں بھی وہ نہ ملے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بات سنو, مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کو جنت میں جانے کا شوق ہے, تو میں بولتا ہوں بالکل بھی نہیں. بولتے ہیں آپ کو جنت میں نہیں جانا. میں نے کہا بھائی جان آپ کو پتہ ہے اس کے لیے مرنا پڑتا ہے, اپنا مرنے کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے. تو جب تک یہاں ہے نا تو اس کو جنت بناؤ, اس دنیا کو جنت بناؤ, یعنی کہ شکر میں رہو. جنت وہ جگہ جہاں شکر میں ہوں گے نا, ہر چیز سے یہی نکلے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو بس اس دنیا کو اپنی جنت بناؤ. جب وہ وقت آئے گا نا تو خدا نے یہاں اتنا رحم کر دیا, وہاں کیوں نہیں رحم کرے گا. تو سر السلام علیکم احسن اقبال صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ سر خیر سے ہیں؟ لولی sitting in front of you. مجھے I've had the honor to sit with your son and your بہو. What beautiful humans they are and you should be proud. I'm proud کہ کسی انسان کو ایسی اولاد ملے جو کہ اتنی ہمبل ہو اتنے بڑے انسان کی. تو I feel کہ I'm blessed to have known them and humbled to have seen you in person today. بھائی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اتنا پیار. سر آپ نے وقت دلوا دیا, میری ان سے کچھ گفتگو ہو گئی تو یہ بھی موقع مل گیا. بہت بہت شکریہ سب کا, بہت سارا پیار, بہت سارے پھول اور ڈھیروں دعائیں. A big round of applause for YBQ جناب یوسف بشیر قریشی.